غلام علی کو کہ جو عجائبات کا مظہر ہے، اس وقت یہ ناد علیہ آئی، پوری ناد علی آپ جانتے ہیں، بے عصمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی یا علی، کہا بس اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا یا علی یا علی یا علی، سامنے گرد کا غبار ہٹا، ڈسٹ ہٹی، دیکھا میرا مولا گھوڑے پہ پہنچ گیا، جیسی پہنچے سلام کیا، لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ مدینہ کدھر ہے اور خیبر کدھر ہے، وہاں پہ علی، بس زبان پہ علی کہا اور میرا مولا پہنچ۔ یہ بہترین اپنے بچوں کو سکھاؤ نہ دے، بہترین چیز تمہاری مصیبتوں میں کام ہے، روز رات میں سونے سے پہلے نادیلی پڑھ کے، اگر کوئی نادیلی پڑھ کے سو تو اس کی بڑا پیسفل نیند لیا۔ دوسری چیز نادیلی پڑھنے سے اور ایک فائدہ یہ ہو کہ لوگ جو ہے تم مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچ جاتے، اس کے بعد اسٹریس دور ہو، دشمن کے سامنے جا رہے اگر تم نادیلی پڑھ کے جا رہے تو تم کو کامیاب، حق پہ ہے تو کامیابی، کئی فائدے اس سے بتا، مجھے مجلس نادیلی پڑھنا نہیں آئے اور پھر پورا واقعہ مجھے خیبر پڑھنا نہیں ہے، وہ ایک رات تھی کہ پورا مسلمان رات بھر عبادت، تو آج بھی جو ہم شب بیداری کرتے نا، رات بھر حسین کا ذکر کرتے، ماتم کرتے، یہ شب بیداری بھی وہی شب بیداری ہے جو اصحاب رسول کا بیت، بھائی وہ عبادت کر رہے تھے، ہم یہ عبادت، حسین کی عبادت بھی شب بیداری، ذکر حسین بھی شب بیداری ہے، ذکر حسین بھی عبادت ہے، مولا حسین کی مجلس بھی عبادت۔ اس کے بعد یہ ایک رات مدینے کی، وہ خیبر کی رات تھی یا مدینے کی، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ کل علم میں اس کو دوں گا، کل میں نکاح اس سے کر کے جو جس کے گھر پہ ستارہ ہو اس سے میں نکاح، جب یہ کہا تو لوگ رات بھر عبادت کہنے لگے کہ کاش یہ ستارہ ہمارے پاس، ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، ہر آدمی امید لے کے بیٹھا ہوا کہ میرے پاس آئے گا، میرے گھر پہ آئے گا، دعا کرے تھے اللہ ستارہ میرے پاس دے گا۔ میں ابھی ستارے کے بارے میں، اسٹار کے بارے میں بولتا ہوں، اسٹار میرے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے، میرے پاس، اور جو پرٹیکولر ٹائم آیا اور جو پرٹیکولر وقت آیا، میری شہزادی کونین مادر حسنین نے لاکھوں سلام، میری بیوی کا قربان، میری مظلوم بیوی، مظلوم ترین بیوی اپنے گھر میں نے نماز ہاتھ میں تسبیح لے کے کہا، جس کے ہاتھ میں تسبیح جائے تو تسبیح بولنے، پہلی مرتبہ تسبیح لے کے بیوی زہرا کا وہ جملہ، پہلا جو جملہ، اللہ کے 1000 نام ہے نا جشن کبیر، 999 نیمز ہے نا، یا پھر 99 نیمز، جتنے اللہ کے نام، اس میں بحث نہیں کر رہا، جتنے اللہ کے نام، ان ناموں میں جو سب سے بڑا نام ہے، پلیز میری ایک جملہ غور سے 45 منٹس کی اسپیچ کرو، میلاد پڑھو، جو اللہ، پلیز غور سے سننا، یہ تمہارے کام کی، اللہ کے 99 نیمز ہے نا، ان 99 نیمز میں ہر نام بڑا، کوئی غلط نہیں سمجھے یہ نام چھوٹا یہ نام بڑا، نو 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 نو، مجھے کوئی رائٹ نہیں بولنے کا، اللہ کے نام، لیکن جو سب سے بڑا نام بی بی زہرا کی زبان پہ کون سا نام آیا، اللہ کا کوئی اور نام نہیں ہے، وہ نام آیا جو سب سے بڑا، کیا کہا بی بی نے، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، بی بی جس کو بول دے وہ سب سے بڑا، کتنا بڑا ہے وہ، بی بی کی نگاہ میں یہ نام کتنا اہمیت والا، جب بھی تم کو کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی، کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہو، میں سب کو بول، میلاد میں رمضان علی کے ایصال ثواب کا یہ میلاد، روشن علی رمضان ہے، تو میں سب کو بول کہ جب بھی تم کو کوئی اسٹوڈنٹس کو بول رہا، when you go to examination hall اور جا کر تم یہ پڑھو، پڑھ کے کوشچن پہ رات میں before you go to bed just recite تسبیح بی بی زہرا، اللہ اکبر، آپ یقین کرو ایسا مجرب عمل، یعنی میں جب کوئی چیز ہوتی میں پہلے تسبیح بی بی پڑھوں، اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو فائدہ ہے، سوائے اللہ کے بیوی کے کوئی نہیں جاتا۔ کیا تم کو یہ گفٹ ہے، گولڈن گفٹ دیا ہے بی بی زہرا، گولڈن گفٹ، اس کی امپورٹنس نہیں ہے ہمارے پاس، آپ صرف اس سے اندازہ لگا لو، اس سے اندازہ لگا، کیا آپ خدا مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کیوں پڑھو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ چھٹے امام یہ کہتے کہ ہر نماز کے بعد میری دادی کی تسبیح پڑھو، تسبیح واجب نہیں، پھر بول رہا تسبیح واجب نہیں، مستحب عمل، نماز واجب ہے۔ آپ سوچو بھی میرا امام بولتا کہ جو میری دادی کی تسبیح پڑھے، اگر تم اپنی نماز کو قبول کرانا چاہتے، تم اپنی نماز کو ایکسپٹ کرانا چاہتے تو میری دادی کی تسبیح پڑھو۔ انہیں مستحب عمل، کیا بول رہا یار، مستحب عمل واجب کو قبول کرانا، لیکن ایسا نہیں بنا اللہ پر اللہ پر اللہ پر الحمدللہ سبحان اللہ، سمجھ کے پڑھو، سوچ کے پڑھو کہ یہ تسبیح تمہاری عبادتوں کو، نمازوں کو، ہر پریشانی میں بول رہا، ہر دعا سے پہلے کتنی دیر ہوتی، تم انٹرویو کے لیے جا رہے، بزنس لینے جا رہے، جاب پہ جا رہے، سیکورٹی آف یور جاب، تسبیح بی بی نے کیا کیا، 99 نیمز میں سے جو سب سے بڑا، میں یہ بار بار بول رہا کہ میں یہ نہیں بولا کہ یہ نام چھوٹا یہ نام بڑا، لیکن جو بی بی نے کہا وہ بی بی نے کون سا نام لیا، اللہ اکبر،
اب اللہ اکبر سے صرف اس سے اندازہ لگا، پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا۔ اللہ اکبر وہ نام ہے اللہ کہ تمہاری نماز جو شروع ہوتی، تم نے نیت کی کہ میں 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، اور بدل لے لینا، شروع کر دو نماز۔ نہیں، نماز سٹارٹ ہوگی جب تم اللہ اکبر بولے۔ کیا بول رہا یار میں؟ نیت پہ پوری نماز نہیں ہوتی، نیت پہ سٹارٹ نہیں کر سکتے آپ صرف نیت کر کے نہیں بول سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور وہ اللہ اکبر جو بول رہے تھے نیت کے بعد وہ بآواز بلند بول۔ آپ سوچو کہ نماز شروع ہو رہی اللہ اکبر سے، یہ بتانا چاہ رہا اللہ کہ اب جب تم آئے ہو میرے سامنے تو تم یہ تصور کرو، یہ امیجن کرو کہ سب سے بڑا تو ہے، سب سے بڑا تو ہے اور میں سب سے کم تر۔ آپ سوچو اللہ اکبر اتنا بڑا نام ہے کہ کوئی نماز جب تک تم اللہ اکبر نہیں بولو گے نماز شروع نہیں پڑھ سکتے۔ نیت کے بعد آپ سیدھا الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ کے ساتھ، پہلے اللہ اکبر بولیں گے پھر نماز۔ تو بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے اپنے گھر میں بیٹھ شہزادی کونین کی زبان پر، وہ پاک اور پاکیزہ زبان، تطہیر والی زبان سے، کیا بول رہا یار، تطہیر والی زبان، وہ زبان پہ مادر حسنین کے جملہ نکلا۔ بیوی بہتر جانتی، اچھا کمال کیا ہے، بیوی کو جانتی تھی، ایسا لگ رہا کہ ستارہ بھی ویٹ کر رہا تھا، اس وقت تک اس کو بھی حکم نہیں آیا اللہ کی طرف سے کہ اب نکلو یہاں سے، اب جاؤ در علی پہ، حکم اس وقت تک نہیں آیا جب تک میری شہزادی کی زبان پہ اللہ اکبر نہیں آیا۔ میری بیوی نے کہا اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا، حکم الہی آ گیا ستارے کو کہ now you can proceed, now leave the place۔ اب وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے وہ پلانٹ زمین پہ چلے گئے۔ جب چلا، پلیز غور سے سنو، جب چلا تو پورا پلانٹ ہے۔ ستارہ کیا ہے یار؟ ستارہ کوئی بال نہیں ہے، ستارہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ایک پلانٹ ہے۔ یو نو آج اسٹوڈنٹس اگر آپ اپنے اسمارٹ فون پہ گوگل کرو، اسپیس میں آپ کو ملینز کی تعداد میں اسٹارز نظر آئے جو لائٹ کی شکل میں thousands and thousands and thousands and thousands years پرانے اسٹارز آسمان کے اوپر ہے۔ یہ سارے پلانٹس ہیں۔ جیسے ہی کہا بی بی نے اللہ اکبر، ستارے نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اللہ کا حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، جسٹ لیو اٹ ناؤ۔ آسمان سے وہ ستارہ کدھر چلا؟ ٹوورڈز اسپیس کی طرف، نیچے چلا، زمین کی طرف۔ بی بی کی زبان پہ ایک اللہ، بی بی تو دیکھ رہی، بی بی کے سامنے، یہ تو بی بی کے صدقے میں بنے ستارے، بی بی کے نور سے ستارے کیا ہے؟ بی بی نے کہا اللہ اکبر، اللہ، بی بی دیکھتی جا رہی تھی، آسمان سے نیچے اتر کے آتا جا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 34 ٹائمز بولتے رہی۔ ستارہ اپنے سفر کو، اپنی پوری یہ جرنی کو اتنی تیز کہ اللہ کا حکم تھا کہ اتنا ہی جب تک میری کنیز خاص اللہ اکبر بولتی رہے، تم اتنی جگہ اتنی دفعہ 34 ٹائم جو بولیں گی، 34 ٹائم سے تم پیچھے پہنچ جانا۔ میں یہ تو میرے زبان، میرے جملے آیا، سیدھا مکے میں انٹر ہوا۔ مکے میں اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ بھی بتاؤں۔ مکے میں آیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، 7 چکر، سیدھا در مولا کے در پہ آ گیا۔ جیسے ہی چوکھٹ پر آیا، آپ تھوڑے کنفیوز ہیں، اب میں پہلے ایک جملہ بول دیتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں۔ یہ واقعہ میں نے امریکہ میں پڑھا تھا، وہ بہت زمانہ پہلے، 10-12 سال پہلے۔ تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا، وہاں کا یوتھ، ان لوگوں نے کہا، لڑکے لڑکیوں نے کہا، مولانا واٹ آر یو ٹاکنگ؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسٹار کیا ہوتا؟ پلانٹ ہے یہ۔ پلیز اب غور سے سننا، پلیز غور سے سننا۔ کہا مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلانٹ آسمان سے زمین پر آئے، 1400 ایئرس پہلے چل گیا، بولنا آج نہیں بول سکتے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر، ہمارے پاس یہ گوگل میں، یہ ٹیلی فون پہ وہ اسٹارز پورے، کوئی اسٹار اوپر سے یہ اس میں نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا مولانا ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ بھی ایک پلانٹ ہے، اور آسمان میں جو اسٹارز ہے وہ بھی ایک پلانٹ ہے۔ اگر وہ دونوں کی سائز آلموسٹ برابری ہوگی، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا۔ آسمان سے اگر کوئی پلانٹ نیچے آ رہا تو آپ بول رہے ہیں وہ سیدھا آیا در علی پہ آیا، تو اتنا بڑا پلانٹ نیچے کیسے آیا؟ اگر آیا تو جو ہم جس پلانٹ میں رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں،
उससे वो प्लैनेट टकराएगा, ब्लास्ट होगा, खत्म हो जाएगा। टकराएगा, जब नीचे आएगा हमारे पे उसमें एंटर होगा, एंटर हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा होल नहीं है जो उसमें से एंटर हो जाए, और इतना बड़ा होल नहीं है, वो भी एक प्लैनेट है, इतना बड़ा ह्यूज के साइज को नहीं बोल सकता। कब वो प्लैनेट नीचे आएगा, हमारे प्लैनेट से टकराएगा और ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं। और यू आर सेइंग इज रॉन्ग। उसने कहा, उन लोगों ने कहा मौलाना आप बोलो मत किसी, नेक्स्ट टाइम आप ये रिवाइट मत करो। यू वांट मी टू आंसर यू नाउ और शैल आई आंसर टुमारो ऑन द मेंबर? जैसे लोग मेंबर पे आप बोल दीजिए। तो दूसरे दिन क्या हुआ, मेंबर पे मैं गया, मेंबर पे जब गया तो मेंबर पे गया तो मैंने जो है कहा कि कल ये यूथ आया और उन्होंने ये बात की। उन्होंने जो कहा ये बिल्कुल सही कहा, उन्होंने जो ये कहा ये बिल्कुल सही कहा। इसलिए सही कहा कि आसमान पे जितने सितारे वो भी एक प्लैनेट है, और हमारा जमीन पे जो हम जिस प्लैनेट पे रहते ये भी एक प्लैनेट है। तो वो आएगा तो टकराएगा, ब्लास्ट हो। ये पॉसिबल ही नहीं कि आसमान से सितारे, ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही। लेकिन मैंने पलट के यूथ से कहा, लिसन, मैंने ये कब कहा आपसे कि जैसा था वो वैसी आए? आप बोल रहे हैं मैंने ये कब कहा कि जैसा था वो वैसी आए? अरे यार, सितारे को भी पता था कि किसके दरवाजे पे जा रहा। अगर मैं बड़ा बन के जाऊंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसको भी मालूम है कि अगर अली के दरवाजे में कोई जाए तो जितना तुम छोटा बन के जाओगे, जितना सर को झुका के जाओगे ना, उतना इमाम अली तुम्हारे सर को बुलंद करेंगे। यहाँ पे सर को उठा के आना नहीं है, बल्कि यहाँ पे सर को झुका के वापस आना। तो आपने गौर किया ये बात? तो ये जो बीवी ने क्या किया, बीवी ने कहा अल्लाह अकबर। जब तक शहजादी बोलती रही 34 टाइम्स, उस वक्त तक सितारा जमीन पे आ गया। जैसे ही इमाम अली की छापत पे आया, शहजादी की जुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? शुक्र है। आप खाना खाते, आप बोलते हैं जब यू गेट सम गिफ्ट यू से, जब आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तुम्हारी तबीयत कैसी है, उससे क्या अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह, शुक्र है, थैंक यू टू अल्लाह। तो अब सोचो, बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स तक बीवी अल्हम्दुलिल्लाह कहती, सितारा अपनी मकाम पे ठहरा रहा जमीन पे। फिर जैसे ही बीवी अभी उठा दी, जैसे ही बीवी ने कहा सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह कहना था, हुक्म इलाही आ गया कि नाउ यू लीव द प्लेस। अब वो चला चौखट जमीन से आसमानों की तरफ, फिर जिधर से आया था उधर ही था। जब चला, अच्छा आया कैसा था? एक बॉल की शक्ल, सितारा बन के नहीं आया, स्टार बन के नहीं आया, चला था स्टार। नीचे जब आते आते इतना श्रिंक हो गया कि एक बॉल था, बस बॉल से ज्यादा नहीं आया। और जब चला तो इमाम अली ने उसको इतना बुलंद किया, इतना बुलंद, चलते चलते वो फख्र करते हुए चला, नाच करते हुए चला, प्राउडली कह रहा था दूसरे सितारों से कि देखो मैं किसकी चौखट को छू के आ रहा, जिसकी चौखट को मलाइका तरसते हैं छू, जिसकी चौखट को अंबिया तरसते हैं छू बोसा देने के लिए, तो उस चौखट को बोसा देता रहा। सलवार पड़े क्या? तो अब पूरी तस्बीह की विषय क्या है? पहले अल्लाह अकबर, खड़ी बोल, फिर जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये तस्बीह का कमाल। तो अब पूरी तस्बीह की विषय क्या है? पहले अल्लाह अकबर, खड़ी बोल, फिर जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये तस्बीह का कमाल ये है दोस्तों, अगर तस्बीह बीबी ज़हरा की बरकत चाहते हो, तस्बीह बीबी ज़हरा की रहमत चाहते हो, तस्बीह बीबी ज़हरा का करिश्मा चाहते हो, तस्बीह बीबी ज़हरा की पूरी बरकतें चाहते हो, तो 34 अल्लाह अकबर, 33 34 अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह पढ़ के देखो कि कैसे अल्लाह की खुशी पा देता, कैसे कोई बात। बस 10 मिनट मेरे पास मैं क्या कहूँ, बैक टू बैक फौरन 9 बजे दूसरी बजे से वकील करनी। तो ये जो तस्बीह की, ये कब आई? ये का तो उसके बाद जब तस्बीह, जब सितारा आ गया, बाद रिवायतों में ये कि अल्लाह के रसूल ने शहजादी, 2 रिवायत,
اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کے گھر میں جا کے یہ تصویر دی اور کہا تھا کہ بیٹی یہ اللہ کی تصویر پڑھو، اس سے بہت کچھ تم کو ملے۔ ایک روایت یہ ہے کہ شہزادی کونین یہ مشہور ہے۔ اب میں یہ اتنا یہ مجرم ہوں، میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں کہ اگر تم اپنی ہیپی میرج لائف چاہتے، ٹھیک ہے، میں بڑی انکمپلیٹ تقریب چھوڑ کے جا رہا، کل کی بھی انشاءاللہ، کل پھر میری منزل سے زینبیہ چل رہی، کل کی منزل میں انشاءاللہ اور کچھ بول۔ تو یہ بیوی کی تصویر، اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو تو 100 مرتبہ سلوات پڑھ کے بی بی زہرا کی بارگاہ میں اور تسبیح شہزادی کو اور زیارت بی بی زہرا سلام اللہ 110 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھو شہزادی کونین سے حاضر۔ اس کے بعد بیوی کی تصبیح پڑھو، تصبیح پڑھنے کے بعد 110 مرتبہ سلوات کر کے شہزادی کونین کو ہدیہ کر کے پھر ایک تصبیح پڑھو، صرف اس نیت کے ساتھ کہ بی بی اللہ تجھے اس تصبیح بی بی زہرا کا واسطہ، یہ رشتے کے وقت آئی تھی، میرے مولا بیوی کی شادی کے رشتے کے وقت آئی ہے، یہ بیوی نے دیے گفٹ دیا، گولڈن گفٹ ہے۔ تو ہم کو میرا بھی ایک اچھی جگہ رشتہ تھا جو مولا حسین کا یا مولا علی کا بہترین چاہنے والا تو آتا، تو اللہ کا 40 دن کے اندر تو وہ رشتہ ہے، لیکن کنڈیشن سے اپلائی ہے، یہ نہیں مانا کہ بنا کنڈیشن۔ تو بیوی کی تصویر آلویز تمہارے پرابلم کو سالو کرو۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھو، 110 ٹائمز یا منیمم 18 مرتبہ پڑھ کے مولا کائنات اور بی بی زہرا کو ان کی شادی کا تحفہ گفٹ دینا، بی بی زہرا کو اور امام علی علیہ السلام، جس کی شادی ہو گئی وہ بھی دینا، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی وہ بھی دینا، بچوں سے بھی دینا، اور 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ کبریٰ کو گفٹ کہ آپ کی بیٹی کا نکاح، اور پھر میں دیکھیں 100 مرتبہ پڑھو، منع نہیں کرا، میں منیمم بول رہا ہوں۔ اس کے بعد 18 مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی فاطمہ بنت اسد کو گفٹ کرنا کہ آپ کے بیٹے کا نکاح۔ ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہو دنیا میں، آپ جا کے اپنے لڑکے کے باپ کو دیتے ہیں، لڑکے کی ماں کو عورتیں دیتی ہیں، کہتی ہیں مبارک ہے تمہارے بیٹے کا نکاح، تو ہم کس کو دیں گے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی فاطمہ، ان کو بھی مبارکباد دو، اور شہزادی کونین کی مبارکباد ماں کو دو، بی بی خدیجہ کبریٰ کو، کہ کتنی خواہش تھی بیوی کی کہ میری بیٹی کی شادی ہو، ہر ماں کی خواہش ہے، بیوی نہیں، ان کو مبارکباد دو، اور اللہ کے رسول کو۔ میں سمپل عمل دے رہا ہوں آپ کو، اینڈ یو ول سی نیکسٹ ایئر تک کیسی اس کی رحمت آتی۔ اور اب آپ کو میں بولوں، لک ایٹ می بالکل 5 منٹ رہ گئے۔ جب آپ کسی کو شادی میں گفٹ دے، لک ایٹ می، شادی میں جب گفٹ دے، کچھ جو بھی دیتے، ایک انویلپ دیتے یا جو بھی دیتے، تو جب آپ کسی کو گفٹ دیتے تو گفٹ لینے والا کیا کرتا؟ چھوٹے سے چھوٹا گفٹ ہو، بڑے سے بڑا گفٹ کیا کرتا؟ وہ آپ کو دیکھتا،